یقین مانیے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے جو اس وقت ہوا، آج جو ہوا، جو نظارہ جموں کشمیر کے بالخصوص یہاں کے کشمیر کے لوگوں نے دیکھا، وہ دل کو دہلانے والا تھا، تکلیف دہ تھا۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر اس وقت جو مائنورٹیز ہیں، خاص کر مسلمان جو ہیں، وہ بہت مصیبت میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ میرے خیال میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ بیان کرنے کے لیے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا، مظفر نگر میں کچھ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور ان کے اس پہ بازو پہ بلیک بینڈز تھے، تو ان کو 2 لاکھ کا جرمانہ کیا گیا۔ انہوں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات ہیں۔ اور ایسے میں پہلے تو این آر سی کو لا کے بی جے پی سرکار نے یہاں کے جو مسلمان رہنے والے ہیں ان کی شہریت پہ ایک سوال اٹھایا کہ اب پہلے ان کو یہ ثابت کرنا پڑتا تھا میرا دادا پردادا وہ جی اس ملک کا رہنے والا تھا، اور اب جو دوسرا انہوں نے بل امینڈمنٹ لایا وقت میں، تو اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو اب اپنے قبرستان کی بھی ضمانت دینی پڑے گی کہ میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا اس قبرستان میں تھا۔ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان ہو، پہلے تو مکان مسلمانوں کے بلڈوز کیے گئے، دکانیں ان کی بند کی گئی، ان کو لنچ کیا گیا۔ اب جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اب ان کی جو وقف کی جو اللہ تعالیٰ کے اس میں وقف کیا جاتا ہے، جس میں کچھ غریبوں کے اسکول چلتے تھے، مسجدیں ہیں، دوسرے قسم کی پراپرٹیز ہیں، جس سے اس ملک کے مسلمانوں کو ایک سہارا تھا، اس کو بھی ان سے چھینا گیا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، اب قبرستان بھی مسلمانوں کے پاس۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس طرح اس وقت بی جے پی سرکار چل رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے، خدا نخواستہ مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ قبرستان کے رہیں گے نہیں تو آپ بھی ہماری طرح وہ جو گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، اپنے جو آپ کی میتیں ہیں اس کو کریمیٹ کرے، اس کو جلائیں۔ اس قسم کے حالات بن رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ امید کی جاتی تھی جو ہمارے ملک کے مسلمان ہیں وہ تو بے کس ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مائنورٹی میں ہیں، مگر جموں کشمیر ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ، سب سے زیادہ سیکولر اسٹیٹ۔ یہاں کی لیڈرشپ سے امید تھی، یہاں کی سرکار سے امید تھی کہ پہلے تو وہ بہت ہی ووکلی اس بل کی مخالفت کریں گے، اس کے بعد سب سے پہلے سپریم کورٹ میں یہ لوگ چلے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں آج سب سے پہلا یہ بات آئے گی، ریزولوشن آئے گی، جس طرح یہ وحید پرا صاحب نے ایک ریزولوشن لایا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ جن کو لوگوں نے یہاں بھرپور تعاون دیا، اور انہوں نے ووٹ بھی اسی لیے مانگا کہ بی جے پی کے ایجنڈے کو روکنا ہے، تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ اسمبلی میں رہیں گے، ٹیولپ گارڈن تو یہاں چلتا رہے گا 1 مہینہ، ٹیولپ گارڈن کہاں بھاگے جا رہا ہے، تو وہ وہاں رہیں گے اور اس بل کے بارے میں کھڑے ہو کے بات کریں گے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، جموں کشمیر اس کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں فاروق صاحب جو اس وقت ملک کے بڑے جو قداور لیڈروں میں سے ہیں، ان کو تو سارے ملک کی لیڈرشپ کو بلانا چاہیے تھا، ہمیں بھی بولتے، ہم بھی جب دلی جا کے وہاں جنتر منتر یا کہیں پر ہم وہاں دھرنا دیتے، ہم مخالفت کرتے اس کی، مگر وہ کرنے کے بجائے شیر کشمیر شیخ عبداللہ صاحب کے صاحبزادے، ان کے نواسے اس منسٹر کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے آج، وہ بھی ٹیولپ گارڈن میں، جس نے مسلمانوں کی گردن پہ یہ تلوار رکھنے کا کام کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں، آئی ایم ویری انوائڈ، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں بہت مشکل سے اپنی زبان پہ اور اپنے الفاظ پہ کنٹرول کر رہی ہوں، کیونکہ آج پورے ملک کے مسلمان، ان کا دل بھی دکھا ہوگا جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ٹیولپ گارڈن میں شیر کشمیر جنہوں نے اس ملک کا الحاق کیا اس ہندوستان کے ساتھ، ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ کا الحاق کیا، آج وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس منسٹر کے ساتھ گھوم رہے ہیں جس نے وقف کا یہ جو کالا قانون جو لایا، جس سے ہمارے قبرستان پہ بھی ہمارا حق ختم ہو گیا۔ زندگی تو برباد کر دی انہوں نے، مگر ہمارے قبرستان تک ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔
تو مجھے بہت افسوس ہے یہاں کے لوگوں نے 50 سیٹیں دی اس نیشنل کانفرنس کو. جو نیشنل کانفرنس ہمیشہ ہمیں تانا دیتی ہے کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، مگر پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی اور بی جے پی کے ایجنڈوں کو یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، بلکہ پی ڈی پی کا ایجنڈا چلا. مگر آج ہم دیکھتے ہیں 50 سیٹیں ہونے کے باوجود جس طرح سے عمر صاحب نے اسمبلی کو طاق پہ رکھ کے یہاں ٹیولپ گارڈن میں جی حضوری کرنے کے لیے، اور فاروق صاحب جیسے قداور لیڈر مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا، اس سے مجھے لگتا ہے جن لوگوں نے ابھی حال ہی میں ان جماعتوں کو ووٹ دیے ان کو بھی اپنی جگہ ان کا سر بھی شرم سے جھک گیا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یاد آتا ہے جب آپریشن بلو سٹار ہوا تھا، جب جو یہاں امرتسر میں گولڈن ٹیمپل ہے، جب وہاں سیکورٹی فورسز گھسے تھے تو کشمیری لوگوں نے ہڑتال کی تھی ایز اے سالیڈیرٹی. آج ہمارے ملک کے مسلمان بھی وہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ جس میں یہاں کا وزیر اعلیٰ مسلمان ہے، جس کے پاس 50 سیٹیں ہیں، وہ شاید کچھ نہ کچھ لب کشائی کرے گا، کوئی نہ کوئی بات کرے گا. اگر کچھ بھی نہیں کرے گا مگر کم سے کم یہ بتائے گا کہ جموں کشمیر میں ہم اس قانون کو لاگو نہیں کریں گے. مگر مجھے افسوس ہے ایسا نہیں ہوا، اور ہم شرمندہ ہیں. میں شرمندہ ہوں اس ملک کے مسلمانوں سے کہ بحیثیت لیڈرشپ کشمیر کے، جموں کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، جو بار بار مجھے یاد ہے شیخ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم نے جی اس ملک کے ساتھ اس لیے بھی ہاتھ ملایا کیونکہ یہاں 18 کروڑ یا 10 کروڑ یا 15 کروڑ مسلمانوں کی ضمانت ہے جموں کشمیر کے میجارٹی مسلم میجارٹی اسٹیٹ. ہم ضمانت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان چھوڑ کے ہندوستان میں رکنے کا فیصلہ کیا. آج میں سمجھتی ہوں وہ ضمانت وہ شرمشار ہو گئی جس طرح ہم نے آج کا نظارہ دیکھا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں یہ کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ جی سب جوڈس کیسے ہے؟ ابھی تو کاگنیزنس ہی، ابھی تو نوٹس ہی نہیں لیا سپریم کورٹ نے اس کیس کا، تو یہ سب جوڈس کیسے ہو گیا؟ اور ریزولوشن جب لایا وہی پرا صاحب نے، اس کو وہ ڈسکس کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. میں ایک بات اپنے وہ کہتے ہیں کسی کو بن مانگے ایڈوائس نہیں دینی چاہیے، مگر میں آج ایڈوائس دے رہی ہوں نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو، عمر صاحب کو. بی جے پی میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، ان میں ایک خوبی ہے، وہ یہ ہے وہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت آپ کرتا ہے، جو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. بے شک وہ پسند نہیں کرتے مسلمانوں کے لیے، پر جس طرح آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونے سے انکار کر کے بلکہ ان کی بےزتی کی آج جو آپ نے کیا، تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ بی جے پی والے آپ کو قبول کریں گے، وہ قبول نہیں کریں گے. ان کو معلوم ہے جو جماعت جو لیڈر اپنے لوگوں کا نہیں ہوگا تو وہ ان کا کیا ہوگا. میں نے اپنے وقت میں کھڑی رہی، آپ کو یاد ہے کٹھوا کا کیس ہوا، میں نے مقابلہ کیا. نوجوانوں کی ایف آئی آر کی بات ہوئی، میں نے مقابلہ کیا. سیز فائر کی بات ہوئی، میں نے مقابلہ کیا. ڈائلاگ کے لیے ہم نے حریت کے دروازے پہ لیڈرشپ بھیجی، اور شاید اسی لیے بی جے پی والوں نے کہیں نہ کہیں ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، سرکار بھی گرائی، پر آج بھی عزت کرتے ہیں وہ. مگر جس طرح نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ نے آج ہمیں سارے بازار بے عزت کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے خیال میں آج ہم سب لوگوں کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے آج جو ہے یہ ماتم کا دن ہے. یہ بی جے پی سے تو ایکسپیکٹیشن ہم کرتے ہیں وہ جو کریں گے وہ ان کا ایجنڈا ہے، مگر ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ کا آج کا بیہیویئر، اس کے بعد فاروق صاحب اتنے قداور لیڈر، یہ تو کہتے ہیں میں وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے شاید جانا تھا، پر فاروق صاحب کو کیا ضرورت تھی؟ اور وزیر اعلیٰ کو تو خود وہاں رہنے کی، ان کو تو اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا. مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا. اور میں ملک کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور جو سیکولر لوگ ہیں، ہمارے ہندو لوگ ہیں، ان سب سے شرمندہ ہوں کہ ہم آپ کے بھروسے پہ پورے نہیں اترے، بلکہ ہم نے آپ کو آج شرمندہ کیا. That's all. Thank you.